دیکھو انوارے رمضان، انوارے رمضان ہے ہر سو، انوارے رمضان، انوارے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انوار رمضان کے خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رسیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ رب تعالیٰ کا کرم ہے، پروردگار کا مالک کا شکر احسان ہے کہ آج ہم ایک نئے دن میں داخل ہو گئے ہیں، اپنی سانسیں بحال ہیں، ہر کچھ سلامت ہے، اور یہ اس کی بہت ہی بڑی شکر گزاری ہے، اس کی ایک نعمت ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اور آج کی اگر میں بات کروں، یعنی کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خاص طور پہ اگر آج کے دن کے اعتبار سے بات کریں، یعنی کہ جو پہلا عشرہ اس وقت چل رہا ہے اس کی اگر میں بات کروں تو پہلے عشرے کی دعا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یعنی کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ بے شک رب تعالیٰ سے زیادہ کوئی رحم دلی دکھا ہی نہیں سکتا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے کام جان بوجھ کے خراب کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ اچھا کتنا ہی کر لیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں کینہ، بغض، بے رحمی اور ہر چیز وہ پائی جاتی ہے جو کہ برائی ہے اس دور کی، اس دنیا کی، وہ سب ان کے اندر ہوتی ہے، اور اس کے باوجود وہ ایک تماشا کر رہے ہوتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں، جو کہ بہت ہی عجیب سا لگتا ہے سم ٹائمز۔ تو پہلا عشرہ جس میں رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا عشرہ، اور میرے رب سے زیادہ کس کی یہ عطاعت ہو سکتی ہے کہ وہ ہم پر اپنا رحم اور کرم بنائے رکھے ہوئے ہے، تو آج ہم یہ کام جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک 2025 کا یہ پہلا عشرہ ہے ناظرین، جو کہ جاری ہے، آج تیسرا روزہ ہے، اور 3 رمضان المبارک کا دن ایک بہت اہم مناسبت رکھتا ہے، خاص مناسبت رکھتا ہے۔ وہ خاص مناسبت کیا ہے کہ بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخدومہ کونین، مادر حسنین، زوجہ شیر خدا، عصمت کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی شہادت کا دن ہے آج علیہ کی، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی شہادت 3 رمضان المبارک کو ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی اگر سیرت پر جب بات ہوتی ہے تو ان کے القابات کو بیان کیے بنا بات مکمل نہیں ہوتی۔ آپ کو جتنے بھی القابات دیے گئے وہ کسی عام شخص نے نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان وحی سے دیے، اور آج کے دن کے مناسبت سے ہم چاہیں گے کہ ان کے بعض القابات کی وضاحت ناظرین کی خدمت میں پیش بھی کریں۔ جیسے کہ اگر ایک بہت ہی خوبصورت ان کا لقب جو کہ ہے ام ابیہا، یعنی کہ آپ کا ایک انتہائی خوبصورت و منفرد لقب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیا، وہ ام ابیہا ہے۔ ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں۔ اس لقب کا پس منظر انتہائی دلچسپ ہے، یعنی کہ اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ ان کو خود سے زیادہ، یعنی کہ کیونکہ وہ ان کو اتنا چاہتی تھی کہ انہوں نے ان کو اس طرح کی عزت اور رسپیکٹ دی، یعنی کہ اگر اس پس منظر کو جب ہم سنیں گے تو وہ انتہائی دلچسپ سننے لائق ہے۔ اس لقب کا پس منظر مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام کے صحن میں نماز ادا کر رہے تھے۔ مسجد سے باہر مشرکین مکہ نے ایک اونٹ سے ذبح کیا۔ اسی اسنا میں ابو جہل کو شرارت سوجی، اس نے اونٹ کی جو کثافتیں ہوتی ہیں، انتڑیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ اٹھائیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا تو اس نے وہ انتڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پہ ڈال دیں، نعوذ باللہ۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے، کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ بی بی فاطمہ کو پتہ چلا۔ جب ان کو پتہ چلا تو بڑی پریشان ہوئی، اور آپ کی عمر حالانکہ اس وقت 5 سال تھی۔ 5 سال بہت کم عمر کا عرصہ ہوتا ہے، بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آج آپ دیکھیں تو شاید بچوں کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا اس ایج کے، ان کو وہ سینس نہیں ہوتی، ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا دنیا کا، چیزوں کا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، لیکن آپ ان کی ذہانت دیکھیں، آپ ان کا مرتبہ دیکھیں، آپ ان کا رتبہ دیکھیں کہ انہوں نے 5 سال کی عمر میں
جب سنا کہ آپ کے بابا پر آفت آن پڑی ہے تو آپ اپنے بیت الشرف سے نکلی اور برہنہ پاؤں مسجد الحرام کی طرف بھاگیں، ننگے پاؤں بھاگتی گئیں. وہاں جا کر آپ نے اپنے بابا کی پشت مبارک کو صاف کیا، چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں سے اپنے جلدی جلدی صاف کرنے کی کوشش کی جتنا وہ کر سکتی تھی، اور پھر سارا انہوں نے اس کو صاف کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ٹائم لگا کہ چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھ ہیں، اور ایک بڑے آدمی نے اس طرح کی جو ہے وہ ملعون حرکت کی ہے، تو آپ کو چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں سے اپنے کرنے میں اس میں وقت بھی لگا، لیکن انہوں نے سارا صاف کیا اپنے بابا کی محبت میں. اور پھر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ کوئی ہے جو اس کڑے وقت میں میرا ساتھ دے رہا ہے، اور کوئی ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے یہ کام کر رہا ہے انجام، تو آپ نے اپنا سر سے جش اٹھایا اور دیکھا کہ ان کی 5 سال کی بیٹی مدد کو آ پہنچی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرتے جذبات سے اپنی بیٹی کو گلے لگایا، فرمایا یا زہرا انت ام ابیہا، یعنی کہ اے زہرا آپ اپنے باپ کی بھی ماں ہو. کیا ہوا کہ میری ماں بچپن میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن آج اگر وہ بھی زندہ ہوتی تو اسی طرح میری مدد کو آپ پہنچتی. یعنی کہ آپ نے اپنے باپ کے ساتھ جس طرح سے شفقت سے محبت سے جس طرح ان کا خیال رکھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ خوبصورت لقب دیے بغیر رہ نہ سکے، اور اتنا خوبصورت لقب انہوں نے آپ کو عطا کیا. تو ناظرین اس پہ تو آج ہم بات کریں گے، اس موضوع پہ ٹرانسمیشن کے سلسلے کا آغاز کریں گے ہم جو ہے قرات کے ساتھ، خدا بند تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، اور اس کے لیے میرے ساتھ قاری محمد ثانی یہاں پہ روزانہ کی طرح موجود ہیں، ان کی طرف بھی چلیں گے. السلام علیکم قاری صاحب، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. قاری صاحب آج کون سی سورہ ہے جس کی تلاوت قرآن پاک سماعت کریں گے ہم؟ سورہ آل عمران. چلیے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا
صدق اللہ العلی العظیم۔ قاری محمد ثانی کی آواز میں ہم تلاوت قرآن پاک سماعت کر رہے تھے ناظرین، اور خدا کا ذکر ہو جہاں پر وہاں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے، لیکن جہاں ہم آج بات کر رہے ہیں ایک ایسی خاتون کی جو جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں خواتین کی جو جتنی خواتین ہوں گی جنت میں ان کی سردار ہوں گی، تو پھر آپ سوچیں کہ ان کا کیا ہی مقام اور مرتبہ ہے۔ اور آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل جس کے اعتبار سے ہم بات کریں، ان کے ایک لقب ام ابیہا کے حوالے سے تو میں نے بات ہی کی، دوسرا لقب زہرا جو کہ بہت ایک اور پیارا لقب تھا۔ آپ کا یہ لقب بھی انتہائی منفرد ہے۔ زہرا سفید و نورانی چہرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایسی ہستی جو ضیاء بخش ہو، نور کی کرنیں بکھیرنے والی ہو۔ بعض احادیث میں ہے کہ جب حضرت فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تو ان کا نور اہل آسمان کے لیے اسی طرح روشنی بکھیرتا جس طرح آسمان کے ستارے زمین والوں کے لیے روشنی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت یعنی کہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو زہرا کہہ کر یاد فرمایا ہمیشہ، تو زہرا کہہ کے بھی یاد فرماتے تھے۔ تو مختلف ان کے جو ہے وہ لقب ہیں جن کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، اور بڑے خوبصورت لقب ہیں۔ اور ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ نعت خواہ میرے ساتھ یہاں پہ قاری عبداللہ فاروق چشتی صاحب بھی، ان کی طرف بھی جاؤں گی۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ آج کون سی نعت ہے جو اور کون سا کلام ہے جو تیار کر کے لائے ہیں؟ آج بہت ہی خوبصورت کلام ہے شاہ صاحب کا، دل و نگاہوں کی دنیا نہیں ہوئی۔ چلیں جی۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد آمد مصطفیٰ ہوئی، کفر روان ہو گیا، جس کے حضور ہو اس کا زمانہ ہو گیا۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے۔ درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی
یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خود، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خود، کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو ٹھہرو، اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو ٹھہرو، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ کسی نے کسی کے لیے اور کسی نے کسی کے لیے، پر تیرے لیے تیرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، تیرے لیے تیرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ اور مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، بہت خوبصورت انداز میں قاری عبداللہ فاروق چشتی صاحب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور خدا کے ذکر کے بعد ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس محفل میں شامل ہو گیا ہے، اور جہاں ان کی بات ہو تو ایک خوشبو سی بکھر جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ناظرین، ٹرانسمیشن کے سپانسرز کی بات کریں گے۔ آج کے ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہیں وائلڈ وینچر واٹر پارک، جس کی جانب سے ناظرین کے لیے 1 لاکھ روپے کی فری ممبرشپ 1 سال کی دی جا رہی ہے۔ ڈوریوا 360.uk، جمانی گروپ آف کمپنیز، لیلسن پینٹس، پاکولا ملک، وائٹل ٹی، یونیلیور، شوکت خانم، الخدمت، اور اس کے ساتھ ہی
लवली कॉस्मेटिक्स भी जी हमारी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है। साथ ही साथ आज के आउटफिट की भी बात करें जी, आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है सिद्रा मुमताज ने, और सिद्रा मुमताज का जी एक ऑनलाइन स्टोर है पूरा। आजकल तो वैसे ही मार्केटिंग का ज़माना है, सब लोग ई कॉमर्स पर आ गए हैं, तो सिद्रा मुमताज़ का एक स्टोर है www.sidramumtaz.com के नाम से, और अगर आप चाहते हैं इतने मज़े के आउटफिट्स लेना तो आप वहाँ जा सकते हैं। इसके साथ सिद्रा मुमताज़ ऑफिशियल इंस्टा और फेसबुक पे भी इनका पेज है जहाँ से आप अपने आउटफिट सेलेक्ट कर सकते हैं इतने मज़े के। इसके अलावा नाजरीन अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक की जहाँ हम बात करते हैं वहाँ आपको ये भी पता है कि हमने जो है वो जाना होता है एक ब्रेक पे, और वो ब्रेक होता है जी कराची की आवाज़ का, या चीख उठा कराची। तो आज कराची की आवाज़ है जी, और एनी मौजूद होंगी उसमें, और वो बाहर देख रही होंगी कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किस तरह से लोगों के मसाइल जो है वो इस वक्त मार्केट में रमज़ान के दिनों में है, और लोगों को क्या क्या परेशानियाँ दुश्वारियों का सामना है, और कराची की आवाज़ जो है K21 के प्लेटफॉर्म से कैसे उनकी आवाज़ बन रही है। तो जी एक वक्फे पे जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार्ट कर लें, आ जाए, चले जी, करूं स्टार्ट करूं, शेफ का लिंक स्टार्ट करूं, शेफ का लिंक दूं, कौन है भाई, पूछे ना। आज भी नहीं आ रही? ठीक है मैंने रिकॉर्ड पे लगाया हुआ है, दे दे। ठीक है, वेलकम बैक नाजरीन, और हम आ गए हैं कराची की आवाज़ से वापस, और आप देख रहे थे कि माहौल क्या है इस वक्त बाहर का, और कितने मसाइल हैं जिसमें लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह रहम करे उन हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो अहदों पे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर के जी वो लोगों के मसाइल को जल्द से जल्द हल करें, ख़ास तौर पे इन रमज़ान मुबारक के मसाइल में के महीने में इन मसाइल को। साथ ही जी इस वक्त हम जाएंगे शेफ़ की तरफ, और शेफ़ बड़े मज़े के जी खाने बनाते हैं, और आपका जो दरीना मसला है उसको झटपट तैयार करते हैं। तो जा रहे हैं जी शेफ़ के सेट पे, ओवर टू यू शेफ़, उसके बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रादर साहब आपकी मेज़बान सफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ नाजरीन। और ब्रेक पे आप गए हुए थे, और आज बन रहे थे बड़े ही मज़े के काठियावाड़ जो छोले होते हैं वो बना रहे थे शेफ़, और हमेशा से शेफ़ आपको जल्दी जल्दी बता रहे होते हैं कि कितने मज़े की चीज़ें कैसे आपने बनानी है और कैसे खानी है। तो शेफ़ जी बता रहे थे, और शेफ़ ने बनाए भी बड़े मज़े के छोले हैं। अब वो अफ्तारी में पता चलेगा कि कितने मज़े के बने या नहीं बने। आगे बढ़ेंगे। आज का मौजू एक तो आपको पता है 3rd रमज़ानुल मुबारक और पहला अशरा, और आज हम बात कर रहे हैं जन्नत की खातून सरदार, उनके हवाले से, और उनके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। साथ ही हमारे उलमा कराम और मुफ्तियान कराम और मेहमान सब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे सेट पर आ चुके हैं जी। और अब इस सेगमेंट में आपको पता है कि उनसे गुफ्तगू होती है और उनसे बातचीत होती है, तो अब उनसे ही हम बात करेंगे और सारी सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। तो नाजरीन, और मैंने आगाज़ में जिस तरह से आज के मौजू के एतबार से भी बहुत सारी बातें आपसे की, आपने भी की। स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है 0213-413-4481 हमारा नंबर है, और आप इसमें हमारे साथ शामिल हो सकते हैं बराह रास्त। और आज हमने बल्कि गिफ्ट हैम्पर्स बहुत सारे देने भी आपको, तो जितनी ज़्यादा कॉल्स आप करेंगे, जितनी कॉल्स आज आप हमें दे रहे हैं, और उमैर मैं कहूँगी कि बहुत सारी कॉल्स दे दें, सवालात उसमें करने हमने, और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स आज बांट देने हैं।
تو سب سے پہلے جی میرے ساتھ یہاں پہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتی ہوں. سب سے پہلے یہاں پہ بیٹھے علامہ اعجاز احمد محسنی صاحب, خوش آمدید کہوں گی سر, تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. میرے ساتھ بیٹھے مفتی محمد محی الدین منظوری صاحب. مفتی صاحب بہت شکریہ کہ آپ روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. میرے ساتھ بیٹھی ہیں آج گیسٹ میں ہماری ڈاکٹر علینا ہیں, ڈی پی ٹی ایم فل ہیں, اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے, ایک تو ویسے ہی آج موضوع خواتین سے ریلیٹڈ ہے, لیکن جو وہ بھی جس پہ بات کریں گی وہ امپاورنگ ویمن تھرو فزیو تھراپی کے حوالے سے بات کریں گی, فرام پین ریلیف ٹو ویلنس کے اوپر. تو ان کو بھی خوش آمدید کہوں گی. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دا پروگرام. اور ساتھ ہی میرے بیٹھی ہیں نعت خواں ثنا کاشف, آپ ان کو سنتے رہتے ہیں, بہت اچھے کلام پیش کرتی ہیں, بہت پیاری آواز ہے ان کی, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے سیٹ پہ. ثنا ویلکم ٹو دی پروگرام. تو ناظرین, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آگے بڑھیں گے, اور جیسے کہ ہم نے جو ہاں بتا رہی ہوں بھائی, ہمارے پینل والے جو ہے نا وہ پروڈیوسر وہ فوراً بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ چیز بھول رہی ہیں, یہ چیز بھول رہی ہیں. جی آج کے آؤٹ فٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں. جی آج کا آؤٹ فٹ ہمیں اسپانسر کیا ہے سدرا ممتاز نے جی, تو تھینک یو سو ویری مچ. میری بہت پیاری سی ڈیزائنر ہے جی, آپ کا بھی شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ یہ باتیں ہم کر رہے ہیں وہیں پہ آج کے موضوع کے اوپر واپس آئیں گے, اور ہم بات کر رہے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے. اگرچہ جیسے میں نے ان کے جو لقب ہیں ان کے اوپر آج آغاز میں بات کی, اور ام ابیہا زہرا اور اس کے جو پس منظر تھے, جو واقعات تھے بڑے خوبصورت, اس کے اوپر بھی ہم نے آج اپنا موضوع سخن بنایا. اور آگے بڑھیں, اور اگر بات کریں ان کی, تو آپ کا نام ہے فاطمہ, اگرچہ آپ کا نام ہے, لیکن اس کا بھی بہت خوبصورت معنی یعنی کہ ذکر ہوا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر باقاعدہ, تو وہ بہت ہی خوبصورت تسبیح ہے, اور اس کو پڑھ کے جو ایک آپ کو سکون ملتا ہے, اور اس کی جو ایک برکت ہے اس کا اپنا ہی ایک جو ہے وہ معاملہ ہے. اسی طرح فاطمہ لفظ کی اگر ہم بات کریں تو فتم کے معنی ہوتے ہیں رکاوٹ پیدا کرنا, اور معنی بن جانا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ آپ جہنم کی آگ اور اپنے پیروکاروں کے بیچ مانع بن جائیں گی, یعنی کہ ایک رکاوٹ بن جائیں گی. تو یہ آپ کے نام کی خوبصورتی ہے. اور اسی طرح کوثر آپ کے لقب میں آتا ہے, یعنی کہ یہ بھی آپ کا انتہائی منفرد خوبصورت لقب ہے. کوثر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی کثرت کا اندازہ نہ ہو. آپ کے اس لقب کو سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ مبارکہ کوثر کے شان نزول کو سمجھنا پڑے گا. اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر یعنی کثیر خیر و برکت عطا کیا. فصل لربک وانحر, پس اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. انا شانیہ هو الابتر, بے شک آپ کا دشمن ابتر و بے نسل ہے. اس سورہ مبارکہ کے شان نزول میں ہے کہ عاص بن وائل جو مشرکوں کا سرغنہ تھا, اس نے پیغمبر اسلام کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا اور کافی دیر تک آن حضرت سے بات چیت کی. قریش کے بعض سرغنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس منظر کا دور سے مشاہدہ کر رہے تھے. جب عاص بن وائل مسجد میں داخل ہوا تو انہوں نے اس سے کہا کس سے بات کر رہے تھے؟ اس نے کہا اس ابتر آدمی سے. اس وقت پیغمبر اسلام کے فرزند عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا, اور جس کے فرزند نہیں ہوتا تھا عرب اسے ابتر و بے نسل کہتے تھے. اسی بنا پر فرزندق پیغمبر کے انتقال کے بعد قریش نے پیغمبر کو نعوذ باللہ ابتر کہنا شروع کر دیا تھا, یعنی بے نام و نشان, جس کی نسل آگے نہ بڑھے. قرآن ان کی بات کی نفی کرتے ہوئے پھر بیان کرتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیر کثیر حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہی ہیں, کیونکہ پیغمبر اسلام کی نسل انہی کے ذریعے چلی ہے. تو اس پورے قصے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے, اور انتہائی خوبصورت بیک گراؤنڈ جس کے اوپر بات کری. اسی کو آگے لے کے چلوں گی اور اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گی. سب سے پہلے علامہ اعجاز احمد محسنی صاحب کی طرف جاؤں گی. علامہ صاحب, بہت خوبصورت آج کا موضوع ہے, میں چاہوں گی کہ اس پہ تھوڑی سی آپ جو ہے وہ نظر ڈالیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن نے جناب مریم کے بارے میں کہا, سورہ مریم قرآن کا 19واں سورہ ہے, اور قرآن نے کہا کہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی و طہرکی و اصطفاکی علی النساء العالمین, اے مریم ہم نے آپ کو چن لیا, و طہرکی ہم نے آپ کو پاک کیا, و اصطفاکی علی النساء العالمین اور عالمین کی عورتوں پر چن لیا. یعنی جناب مریم کو پروردگار نے چنا بھی تھا اور طہارت کی سند بھی دی تھی, لیکن رسول خدا نے
جناب سیدہ کے لیے کہا تھا کہ جناب سیدہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، تو کسی نے رسول اللہ سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مریم عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، تو یہ دو باتیں مختلف ہیں اور ان دو باتوں میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تضاد ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ فرمایا تھا کہ کانت مریم سیدۃ النساء فی زمانہا، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، اما ابنتی فاطمہ فہوا سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، مگر میری بیٹی جو فاطمہ ہے وہ اول سے لے کر آخری زمانے میں آنے والی عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ یعنی اگر میں خلاصہ کروں تو رسول یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مریم، جناب مریم اپنے زمانے تک جو عورتیں اس زمانے میں تھیں ان کی سردار تھیں، جو جنتی عورتیں تھیں ان کی سردار تھیں، لیکن جناب سیدہ مریم کی بھی سردار ہیں۔ اور یہ جو آپ نے بات کی کہ کوثر کا مصداق جناب سیدہ ہیں، تو کوثر کا مصداق یوں بھی ہیں کہ جناب سیدہ کی جو نسل کثیر چلی، تو آج دنیا کے چپے چپے میں آپ چلے جائیے تو ہر شخص یہ کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے کہ میں آل رسول سے ہوں، میں سید ہوں، میں فاطمی ہوں، میں علوی ہوں، یہ کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ کہنے میں فخر محسوس نہیں کرتا کہ میں مثال کے طور پر کسی اور نسل سے ہوں، میں دشمن رسول کی نسل سے ہوں۔ تو یہ بھی مصداق ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ بعض مسلمانوں نے اس کی تعبیر کی کہ نہر کوثر عطا کی، بعض مسلمانوں نے اس کی تعبیر کی کہ حوض کوثر عطا کیا۔ نہیں، حوض کوثر رسول اللہ کو کی ضرورت نہیں تھی۔ مثال کے طور پر آپ کو شدید پیاس لگی ہو اور آپ یہاں پر کسی سے کہیے کہ مجھے پانی لا کے دیجئے، اور کوئی آپ سے من چلا کہے کہ ردا بازی میں آپ کو ایک موبائل تحفے میں دیتا ہوں، اور آپ مجھے یہ کہیے، آپ ان سے کہیے کہ بھائی مجھے پانی کی پیاس لگی ہے، وہ آپ سے کہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ اپنی انگوٹھی اتار کر تحفے میں دیتا ہوں، تو آپ پھر ان سے کہیے کہ نہیں مجھے پانی کی پیاس لگی ہے، تو وہ کچھ بھی دے دے، آپ کو جو پانی کی پیاس لگی ہے وہ بجھے گی نہیں۔ رسول اللہ کو ابتر کا تانا دیا جا رہا تھا کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اے رسول یہ جو آپ دین لے کر آئے ہیں نا، دین کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے، دین اس وقت تک چلے گا جب تک آپ کی حیات ہے، اس کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ آپ کے بچے انتقال کر چکے، اب آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گی۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ایسی نسل دی جو قیامت تک چلے گی، اللہ اکبر، اب آپ کا دین چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر، بالکل ایسے، بہت خوبصورت انداز۔ میں کیا کہتے ہیں اب مفتی محمد محی الدین منظوری صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ مفتی صاحب میں چاہوں گی کہ فضائل و مناقب میں سے چند ایک فضیلت کے حوالے سے حضرت فاطمہ علیہ السلام کی ہم بات کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ دنیا میں بعض ایسے افراد ہیں، ایسے شخصیات ہیں کہ جن کا تذکرہ ہی معطر ہے، اور ان کے تذکرے کیے جائے تو خوشبو کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے ہی محفل خوشبو سے بھری ہوتی ہے۔ تو اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی کچھ ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع الشخصیات میں سے ان کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف بیٹی ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ہر اعتبار سے وہ کامل تھی۔ آپ ان کی زندگی میں دیکھیں تو ایک بہترین ماں، ایک بہترین بیوی اور ایک بہترین خاتون خانہ تھی۔ پوری زندگی باقی ازواج مطہرات بھی تھیں، ان کا کہیں نہ کہیں پڑھانے سے تعلق رہا، تربیت سے تعلق رہا، اور پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مستفید ہوتے رہے۔ مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر دیکھیں تو پوری زندگی کو انہوں نے ایسے محفوظ کیا۔ ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پاک دامنی اور عزت و عفت کی ایسی حفاظت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز محشر تک کے لیے ان کے اور ان کے اولاد پر آگ کو حرام کر دیا۔ ایسی عظیم خاتون تھی۔ خود امی عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے باقی جو صاحبزادیاں تھیں آپ علیہ السلام کی، رقیہ، ام کلثوم، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے مقابلے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا آپ علیہ السلام سے مشابہت پایا، ان کے برخاست، اٹھنا بیٹھنا، ان کی طریقہ کار کو جس طریقے سے باقی بیٹیوں کے بنسبت
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، کسی کے اندر بھی نہیں تھی. اللہ اکبر. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ انہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خوبصورت انداز و اطوار کی وجہ سے ان کو ام ابیہا کہا ہے. اس کی دو وجوہات تھی، ایک تو آپ نے بھی بیان کی ہے. ایک تو یہ تھی کہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ بچپن سے ہی یتیم تھے اور ان کی پرورش ان کے چاچا حضرت ابو طالب نے فرمائی. ان کے ابو طالب کی جو اہلیہ تھی ان کا نام تھا فاطمہ بنت اسد، تو جس کی وجہ سے، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے اپنی چچی جان کی کافی مشابہت تھی، اس وجہ سے بھی ان کو ام ابیہا کہا کرتی تھی کہ تم میں آپ جو ہے میں اپنی بابا کی لاڈلی ہے، بابا کی ماں ہے. ایک وجہ تو یہ بھی بیان فرمائی، اور بہت ساری وجوہات کتابوں میں بھی ہے ام ابیہا کی. دوسری وجہ یہ ہے کہ ام ابیہا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماؤں کی طرح بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے لاڈ کرتی تھی، ایسے پیار کرتی تھی، اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی کہ جس سے آپ گھر میں داخل ہوتے. شرارت کا زمانہ تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، درد غم، کون سا ایسا ظلم اور تشدد بربریت نہیں تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خاندان پہ روا نہ رکھی گئی، ان کے اصحاب پہ نہ روا رکھی گئی. مگر تھک ہار کے جب گھر پہ جاتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک ماں کی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اور ان کے سروں کو تیل لگائے، ان کے جسموں کی، جیسے ایک ماں نونہال بچے کی خدمت کرتی ہے، اسی طریقے سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی. اور ان کی چہرہ اقدس کو دیکھ کر، ان کی خوبصورت انداز و اطوار کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پورے جسم کا تھکان اتر جایا کرتا. اللہ اکبر. اور اسی وجہ سے آپ کو شوق، ذوق اور محبت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ام ابیہا فرمایا کرتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت باتیں اور ذکر اور تذکرہ چل رہا ہے حضرت فاطمہ کا. اور بلا شبہ وہ ہستی ہی ایسی ہیں کہ اگر آج ہم دیکھیں ویمن امپاورمنٹ کی بات آج کے زمانے میں ہوتی ہے، لیکن ماضی میں اگر آپ چلے جائیں 1450 سال پہلے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک خاتون کو ہمارے مذہب نے، اسلام نے، آج تو ویسٹ اتنا بات کرتے ہیں نا جی، ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، خواتین کے حقوق کے علمبردار بنے ہوئے ہیں. یہ سب بوگس باتیں لگتی ہیں سم ٹائمز، کیونکہ جب آپ اپنا اسلام اٹھا کے دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں ہماری تاریخ، تو اصل خواتین کی جو عزت ہے، جو ان کا احترام ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، جو ان کا مقام ہے، وہ ہمیں دین اسلام نے دیا ہے. ورنہ اس سے پہلے جو جہالت کا زمانہ تھا اس میں کیا کچھ نہیں ہوا، اور وہ زمانہ ایسا کہ جس میں بدترین سے بدترین کام ہوا. اور جو لوگ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کی عزت نہیں کرتے، یہ میں بہت بڑی بات اب آج اس وقت کہنے جا رہی ہوں اس پلیٹ فارم سے، جو لوگ خواتین کی عزت نہیں کرتے، خواہ وہ کسی بھی صورتحال میں، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیوی ہو، کسی بھی رشتے کے اندر جو لوگ خواتین کی عزت نہیں کرتے، اس کا مطلب کہ وہ اسلام کو نہیں مانتے. کیونکہ اسلام آیا ہی اس بات پہ، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو جو ہے وہ جہیز نہ دینا پڑے، شادی نہ کرنی پڑے، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، ان کو بہت برا ان کے ساتھ، مطلب کوئی ایسا سلوک نہیں ہے برا جو کہ ان کے ساتھ نہ کیا جاتا ہو. ان کو آگ کر دیا جاتا تھا، ان کو جائیداد میں حصہ نہ دینا پڑے، ان کو جو ہے وہ وراثت نہ ملے، ان کو جو ہے عزت نہ دینی پڑے، تو ان کو ایک عجیب ہی قسم کی کوئی شے بنا دیا جاتا تھا. تو اسلام آیا ہی اس لیے، مطلب جب اسلام بہت ساری چیزوں کے لیے، لیکن جب خواتین کی بات ہوتی ہے، پرٹیکولرلی میں خواتین کے اعتبار سے اس سیکٹر کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، خواتین کا معاملہ اتنا سینسٹیو رکھا ہے. ایک تو سینسٹیو رکھا ہی اس لیے کہ جی وہ آپ کی عزت ہے، خواتین کو عزت، احترام، رسپیکٹ کا مرتبہ ہر لحاظ سے خواتین کے ساتھ جوڑ دیا اسلام نے. کہا اگر بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا فرض نبھائے ہر لحاظ سے. بھائی ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کرے. شوہر ہے تو شوہر کی ذمہ داری کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھے جس کے اندر وہ سینسٹیوٹیز جوڑی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ مرد حضرات کو تو اسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے صفات بیان کی ہے اسلام میں، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو ایک فارمیشن ہے مرد کی، وہ ایسی ہے کہ اسٹرانگ پلر کے مطابق. خواتین کو یوزلی ایموشن، سینٹیمنٹ سے جوڑا جاتا ہے، کیونکہ ان کو بنایا ہی اسی طرح سے کیا ہے، سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں، ایموشنلی اٹیچ ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں تھوڑی. تو اس لیے جب کوئی چیز بہت سینسٹیو ہوتی ہے تو اس کا اسی طرح سے اس کا ٹیک کیئر بھی کرنا ہوتا ہے، اس کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے. لیکن ہم جن ہستیوں کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، یہ بات بھی کرنا بڑے
قابل ذکر ہے اور قابل غور ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے چکی بھی پیسی ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے گھر کے سارے کام بھی کیے ہیں، کوئی نوکر ان کو دیا نہیں گیا، کوئی غلام اس زمانے میں دیا نہیں گیا، ورنہ آقا کے پاس کیا نہیں تھا، وہ تو پوری کائنات کے آقا تھے. وہ تو ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ چلے جائیں. جی جی مفتی صاحب اسے محسوس نہ کریں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات رکھوں. مفتی صاحب نے کہا کہ رسول اللہ کی 3 اور بیٹیاں بھی تھیں. ہمارے یہاں پہ ایسا ہے کہ رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی تھی. جو بقیہ جو 3 بیٹیاں کا ذکر ملتا ہے، زینب و ام کلثوم اور رقیہ، یہ جناب خدیجہ کی بہن حالہ جو تھیں ان کی بیٹیاں رسول اللہ نے پالی تھیں، یعنی لے پالک بیٹیاں تھیں. اور رسول اللہ نے اس طرح سے پالی تھیں ان کو کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ رسول اللہ کی اپنی سگی بیٹیاں ہیں، ورنہ اگر یہ رسول اللہ کی اپنی بیٹیاں ہوتیں تو کبھی بھی رسول اللہ کو ابتر کا تانا نہ ملتا. ایک بات. دوسری بات یہ، میں اپنا موقف رکھ رہا ہوں، میں کسی سے اختلاف نہیں کر رہا. دوسری بات یہ کہ جب سیدہ کی سیرت تو ہمیں ملتی ہے کہ سیدہ کے یہاں حسنین کی ولادت ہوئی، سیدہ کی علی سے شادی ہوئی، سیدہ کے یہاں پر اس طرح سے نظام زندگی چلتا تھا، سیدہ کو یعنی سیدہ زہرا کو جہیز میں یہ رسول اللہ نے دیا. تو بقیہ 3 افراد یعنی 3 بیٹیوں کا کیوں تذکرہ نہیں ملتا؟ وہ شہید ہو گئے تھے نا، وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا. میں اس سے پہ آ رہی ہوں، آپ سے بھی میں لے رہی ہوں. ہاں میں آپ سے بھی لے رہی ہوں، مفتی صاحب میں لے رہی ہوں. میں اپنا مجھے بولنے دیں. ٹھیک ہو گیا. تو ان کو ان کی بھی مکمل سیرت اگر ہے تو وہ ظاہر ہے کہ بیان ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ پھر جب دربار میں یہ معاملہ پیش ہوا کہ جب سیدہ گئیں اور کہا کہ میرا فدق مجھے دیا جائے، جو رسول اللہ کی جاگیر تھی مجھ سے لے لیا گیا، تو سامنے سے آرگیو کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ بقیہ 3 بیٹیاں بھی تو تھی وہ بھی لے کر آؤ، بلکہ اس نے یہ کہا کہ نہیں، ہم وارث ہوتے ہیں. رسول اللہ کی حدیث ہے نحن ورثۃ الانبیاء لا نورث ولا نرث ولا وما ترکنا ہوا صدقہ، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو تمہارا کوئی ورثہ نہیں ہے. اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بقیہ 3 بیٹیاں بھی لے آؤ. تم اکیلی فاطمہ تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ باقی 3 بیٹیاں بھی تو لے کر آؤ، باقی 3 بہنیں بھی تو لے کر آؤ، 4 آؤ، پھر ہم مقدمے کی بات کریں گے. تو یہ نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے. اس کے بعد رسول اللہ کا بار بار متواتر اٹھنا، قام الیہا واجلس فی مجلس ہی، کہ سیدہ کے احترام میں اٹھتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. یہ ساری باتیں نسل امامت جو چلی ہے وہ سیدہ سے چلی ہے. تو کسی کو کسی کے مقام پہ رکھنا یہ تو سراسر زیادتی ہے. مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ پھر میں کالر پہ بھی جاؤں گی. ایک کالر بھی آپ لوگ کا انتظار کر رہے ہیں کافی دیر سے. جی، اہل سنت والجماعت کا اس پر بالکل عقیدہ ہے، اور یہ ہمارا اہل سنت کا متفقہ وہ ہے مطلب ہماری علمی وراثت ہے کہ سیدہ رقیہ، ام کلثوم، زینب اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کے سب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں. ان کا تذکرہ، ایک تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہے، اور دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی ہے، انہوں نے کہا کہ ان کا اکثر و بیشتر جنگ بدر تک تقریباً شہید ہو انتقال کر چکے تھے. حضرت فاطمہ حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں یک کے بعد 2 بیٹیاں تھیں، دونوں کا انتقال ہو گیا. دوسری اور فدق میں جنہوں نے کہا کہ جو حضرت ابوبکر نے سوال نہیں کیا، اگر میراث دینے کی بات ہوتی، اگر میراث کا حق ہوتا، اگر میراث بنتا تو وہ سوال کرتے کہ باقی سب کو لے آؤ. پھر تو بہت سارے تھے، امہات المؤمنین 4-6 زندہ تھے اس وقت، ان کو ہی بولتے. کسی اسلام نے دیا نا شوہر کو، اگر شوہر کا حق کے میراث میں بیوی کا حق نہیں ہے تو وہ کہتے کہ تو حضرت حفصہ کو بھی لے کے آؤ، عائشہ کو بھی لے کے آؤ، ان کو بھی لے کے آؤ، سب کو لے کے آنے کے لیے ان کو نہ بلانا. اور پھر اس کے علاوہ آپ علیہ وسلم دیگر رشتہ دار بھی موجود تھے، چاچا وغیرہ حضرت عباس تھے، ان کو بھی بلا لیتے. چلے معاملے کو یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا جب ان کو کسی کو نہیں بلایا، کیوں نہیں بلایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی کہ اللہ کے رسول اور دیگر انبیاء علیہ السلام اپنے لیے میراث نہیں چھوڑتے. مال ان کا جو میراث ہے وہ علم ہے، جو جس نے جتنا حاصل کیا اتنا اس نے اللہ کے رسول کے میراث میں سے لے لیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے
کہ بعد میں اللہ کے رسول کے خلیفہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی واضح کی کہ میری بیٹی حضرت فاطمہ آپ اور آپ کے لیے ویسا ہی سلسلہ ہوگا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. یعنی جو فدق کا مسئلہ تھا اس فدق میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں بھی اسی سلسلے کو جاری رکھا. حضرت فاطمہ کو بھی حصہ ملتا رہا اور دیگر ازواج مطہرات جتنے بھی تھے زندہ ان کو بھی اور ان کے اولاد کو بھی ملتا رہا. یہ نہیں کہ کسی کا روکا نہیں, چونکہ وہ ایک سلسلہ تھا امیر المومنین کا, جس طریقے سے طریقہ کار تھا اس سنت کے طریقے سے چلتا رہا معاملہ. ٹھیک ہو گیا. اور بیٹیوں کے حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ ساری بیٹیوں کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے ہو چکا تھا اور کسی کی بھی اولاد نہیں تھی. اس وجہ سے حضرت فاطمہ کو اللہ نے عزت دی ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ ان کی بیٹیاں حضرت فاطمہ نبی کے کی بیٹیاں نہیں ہیں تو زیادتی ہے. اچھا, دونوں کے ہمارے پاس دونوں فقہوں کے حوالے سے جو ہے وہ وضاحت سامنے آ گئی ہے. اب بہت سارے جو, ہاں جا رہی ہوں کالر پہ بھی جا رہی ہوں, بالکل لے رہی ہوں, لیکن بہت سارے ہمارے جو اصل میں جو ٹائم ہے 1450 سال پرانا, اس میں بہت عرصے کا وقت گزر چکا ہے اور ہمارے مختلف محققین الگ الگ اپنی تاریخ کو لکھ کے گئے ہیں, قلم بند کر کے گئے ہیں. اس کی وجہ سے بہت سارے ڈفرینس آف اوپینین آ جاتے ہیں. لیکن ہم تمام اس پلیٹ فارم سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام جو فقہ ہیں ان کی جو معلومات ہے اور ان کے جو اپنے نظریات ہیں ان کا احترام کریں اور ان کو احترام کے ساتھ یہاں پہ پیش کیا جائے. تو ہماری کوشش یہی ہے, اور دونوں علماء کرام نے ہمارے اپنے اپنے حساب سے جو وہ سمجھتے ہیں اور ڈفرینس آف اوپینین کو یہاں کلیئر کر دیا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اس پلیٹ فارم سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی اس میں نہ جائیں نٹی گریٹیز میں, اس حساب سے کہ جی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہو, لیکن یہ کہ دونوں یا چاروں یا اور باقی جو مسلک بھی ہیں ان کے حساب سے بھی یہ چیزیں آ جائیں سامنے. موونگ آن, ہم آگے جاتے ہیں. کالر بھی آپ لوگوں کے لیے ہے. جی السلام علیکم, کون بات کریں, کہاں سے؟ وعلیکم السلام, میڈم عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عمران بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. جی عمران بھائی کیا کہیں گے؟ میں کہ رمضان مبارک ہو. بہت بہت مبارک آپ کو بھی. عمران بھائی کوئی سوال ہے؟ میں نے مفتی سے سوال پوچھا تھا, مفتی محی الدین صاحب سے. جی جی پوچھے, جی پوچھیے. محی الدین. جی جی پوچھیے مفتی جی, شارٹ رکھیے گا سوال, شارٹ رکھیے گا. جی والد صاحب بیمار ہیں بہت, روزے نہیں رکھے جا رہے ان سے, تو ان کا کیا فدیہ ہوگا بتا دیں گے ذرا اس کے بارے میں؟ دوبارہ بتائیے گا. میرے نا ابو بیمار ہیں, ابو میرے والد آپ کے والد صاحب بیمار ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ روزے نہیں رکھ سکتے. روزے نہیں رکھ رہے. اچھا, تو اس کا بتا دیں کیا ہوگا اس کے. اچھا, اس کا فدیہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے عمران بھائی, ابھی آپ کو جواب دے رہے ہیں, ابھی جواب دے رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کا, خوش رہیے, سلامت رہیے. جی روزے کا فدیہ جو ہے, جو صدقۃ الفطر ہے, یعنی 2.25 کلو جو ہے گندم ہے, اس کی جو رقم ہے, جو اس وقت فدیہ کی رقم جو بنے گی وہی فدیہ ہے. وہ روزے نہیں وہ رکھ بھی پائے. روزے کا فدیہ بھی وہی. اللہ صاحب آپ بھی اس پہ وضاحت. 3 پاؤ آٹا یا کوئی بھی اناج کی چیز جو کھائی جاتی ہو, اور کھجور وغیرہ نہیں دے سکتے. کھجور کھایا نہیں جاتا پاکستان میں. صحیح ہو گیا. آٹا یا گندم یا گیہوں چاول وغیرہ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, چلیں جی, یہ جواب بھی آ گئے اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک ایسی ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کی شان میں جتنے الفاظ میں ادا کروں وہ کم ہے. اچھا, میں ایک آپ سے کنیکٹ کی ہوئی تھی بات, وہ بیچ میں رہ گئی تھی, تو میں نے کہا کہ خواتین کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ پھر آپ یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کہ اسلام نے دیا ہے. اور وہ انسان جو کہ خواتین کا احترام نہیں کرتا یا خواتین کے اعتبار سے عزت یا رسپیکٹ نہیں کرتا, تو پھر سوچ لیجئے کہ اس کا کیا حال ہوگا. کیونکہ جس چیز کا حکم حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے, اور اگر آپ اس سے کفر کریں گے, نافرمانی کریں گے, اس سے منہ موڑیں گے, تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہوگی. جو ہم مختلف کیسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, ویمن ہراسمنٹ کے, ویمن ڈومیسٹک وائلنس کے, خواتین کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے آج کے دور میں بھی, تو وہ لوگوں کی عزتوں سے لوگ کھیل جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں وہ یہ یاد رکھیں کہ جہاں بھی وہ, ویسے تو ایک انسان کو آپ تکلیف دے رہے ہیں, کوئی ایک شخص دوسرے شخص کو تکلیف دے رہا ہے, وہی گناہ ہے, لیکن اگر خواتین کے معاملے میں تو اور سینسٹیوٹی آ جاتی ہے. تو پلیز یہ یاد رکھیں اور معاشرے میں اس میسج کو پھیلائیں, کیونکہ اس میسج کی اشد ضرورت ہے. موونگ آن, ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ہماری علینا محمد حسین ہے, ان کی طرف بھی جاؤں گی. اور آج کا موضوع جو ہے وہ فزیو تھراپی ہے, کہ پین ریلیف ٹو ویلنس کی طرف. تو یہ جو فزیو تھراپی کی بات ہم کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے, تو یہ ہے کیا اور خواتین اس اعتبار سے کیا کر سکتی ہیں؟ لائنا اس پہ تھوڑا سا بتا دیجئے.
دیکھیں جو خواتین کی فزیوتھیراپی ہوتی ہے وہ عام فزیوتھیراپی سے الگ ہوتی ہے، کیونکہ جو خواتین ہوتی ہیں ان میں ڈفرینٹ لائف اسٹیجز ہوتے ہیں، جیسے ایک ینگ فیمیل ہے یا شادی کے بعد ہے یا مینسٹرل سائیکل جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں الگ ہی ہارمونس کا اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے، یا پریگننسی کے دوران یا پھر لیبر کے دوران کس طرح سے ان کو جو سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کیسے فیس کریں گی، انہیں کیسے ہینڈل کریں گی، اور جو ہے وہ اس کے بعد ڈیلیوری کے بعد کس طرح سے وہ اپنی نارمل ایکٹیویٹیز پہ آ سکتی ہیں. تو یہ سب چیزیں فزیوتھیراپی میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جس کی اویئرنیس یہاں پہ پاکستان میں بہت کم ہے. یہاں پہ بہت کم ایسے ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ وومن فزیوتھیراپی پہ کام کیا جا رہا ہے، وومن ہیلتھ پہ کام کیا جا رہا ہے. ورنہ اگر لے مین کسی بھی خواتین کو پوچھ لیں کہ آپ نے کیا ایکسرسائز کی تھی پریگننسی کے دوران، تو وہ کہیں گے نہیں وہ کیا ہوتی ہے ہمیں تو نہیں پتہ. تو اس کی اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے کہ فزیوتھیراپی یا ایکسرسائزز کتنی ضروری ہیں ہر اسٹیج، فیمیل کے ہر لائف اسٹیجز میں. ٹھیک ہو گیا ہے، زبردست ہو گیا ہے. تو علیرہ سے بھی ہم اس حوالے سے آج خواتین کے ہی موضوع کے حوالے سے خواتین کے اوپر بات کرتے رہیں گے. میرے ساتھ نعت خواہ ثنا کاشف بھی موجود ہے، ان کی طرف بھی جاؤں گی. ثنا کیسی ہیں آپ؟ آج کون سا کلام تیار کر کے لائی ہیں جو ہم سنیں گے؟ ایک آرزو ہے وہ پیش کرنی ہے آج. اچھا بیفور آپ کے کلام سے ایک اور کالر ہے، ان کی طرف بھی جاؤں گی. السلام علیکم، کون بات کرے کہاں سے؟ جی ہیلو، السلام علیکم، کون بات کرے کہاں سے؟ ہاں میں یہ مولوی صاحب جو دوسرے نمبر پہ بیٹھے رہے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ پہلے اپنا نام بتا دیجئے سر. میرا نام اکبر ہے، اکبر میرا نام ہے. اکبر صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی. اچھا کراچی سے. جی اکبر صاحب بتائیے. میں کراچی سے بول رہا ہوں. کراچی سے. جی سوال بتائیے اکبر بھائی. اچھا میرا یہ جو مولوی صاحب نمبر 2 نمبر بیٹھے ہیں، جی مفتی محی الدین. جی ہاں میرا سوال یہ ہے کہ ان سے یہ کہیے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو ان کی ملکہ عرب تھی، وہ عرب پتنی تھی، حضور سے شادی ہوئی، اس کے بعد وہ جتنی دولت تھی وہ اسلام کے خاطر جو ہے بانٹی گئی، اور آخر میں حضور کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو باغ فدق جو ایک معمولی چیز تھا اس پہ بھی وہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ سے چھینا گیا. کیوں چھینا گیا؟ اچھا سوال آیا، سمجھ آیا آپ کو مفتی؟ ہاں ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. باغ فتق پہ کیوں؟ ٹھیک ہے. جی جواب تو دے دیا وہ. بھئی اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ، یہ جو باغ فتق ہے نا، یہ کسی جنگ میں حاصل نہیں کی گئی، بلکہ یہ مشرقین چھوڑ کر چلے گئے تھے یہودی. وہ زمین اللہ کے رسول کے انڈر میں آئے کہ اللہ کے رسول اس زمین سے اپنے گھر والوں کی کفالت بھی کرتے تھے، غلاموں کو بھی کفالت کرتے تھے. اور پھر اللہ کے رسول کا یہ واضح، اللہ کے رسول کا نہیں تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں مال و متاع جمع کرنے کے لیے یا رکھنے کے لیے نہیں آتے. ان کا دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو بندوں کو روشناس کرانا، پھیلانا، دنیا کو بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس سے روشناس کرانا، دنیا میں دین کو پھیلانا. اب جو یہ مال و متاع جو رہ جاتے ہیں، یہ جب انبیاء علیہ السلام دنیا سے رخصت فرماتے ہیں تو وہ مال صدقہ ہوتا ہے. وہ مال میں کسی کا میراث نہیں ہوتا، کبھی بھی کسی کا میراث نہیں ہوتا اس مال میں. اب یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ، خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہت سارے مسائل ایسے تھے کہ جس کے بارے میں دنیا میں کسی کو پتہ نہیں. ابو بکر صدیق واحد بندے تھے کہ جن کو اس مسئلے کے بعد، جیسے کہ جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا تو صحابہ اکرام میں اختلاف ہوا کہ آپ علیہ السلام کو بیت اللہ کے اندر دفنایا جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انبیاء جہاں انتقال ہوتی ہے وہیں پہ دفنایا جاتا ہے. یہی وجہ کہ امی عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ اقدس میں ان کو دفنایا گیا. اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی ابو بکر صدیق کو پتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میری ماں شفقت کے ساتھ، اچھا ایک بات شفقت کے ساتھ یہ بات بتایا کہ بیٹی میری ماں، جو حصہ آپ کو ملنا ہے جیسے آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھا ویسے ہی تاحیات آپ کو ملتا رہے گا، چونکہ اس میں حضرت ابو بکر کو تو رہنا نہیں تھا. اور حضرت جہاں ان کی بات حضرت ابو بکر بھی بہت بڑے مالدار تھے، مگر پوری زندگی سارے مال و متاع کو اللہ کے دین پہ لٹا دیا، کسی کی بات پہ کچھ مان لے. صحابہ اکرام مال کے خواہش مند تھے ہی نہیں، صحابہ کو ایسی تربیت کی. اور پھر جو نا انہوں نے سارے مال، انہوں نے یہی بات، اور حضرت فاطمہ کو سمجھ میں آ گئی بات،
اور یہ ایک بات کرتے کہ پھر ناراض ہو کے نہیں آئی. کوئی ناراض ہو کے نہیں آئی. ایک بات بتاؤں کہ خاتون وہ مسند خلافت کی جگہ خاتون روز تو نہیں آئے گی نا وہاں پہ. فاطمہ اتنی بڑی ہستی اور پھر 6 مہینے زندہ رہی اپنے والد محترم کے غم میں, تو وہ کہاں روزہ روز کے آنے والے آتے کہ ہاں میں جا کے خیر خیریت معلوم کروں. تو یہ ساری بناوٹی باتیں, یہ شریعت جیسے اللہ کے رسول اور ایسے لوگ تھے صحابہ کہ یہ کبھی غلطی سے بھی کسی چیز کو چوک نہیں سکتے تھے. کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, جنہوں نے اپنے سب کچھ اٹھایا ہو. ٹھیک ہو گیا, میں اس پہ مزید بھی موقف لے لوں گی, لما صاحب کا بھی اور نعت بھی لوں گی, لیکن مجھے یہاں پہ ایک بہت دیر سے کہا جا رہا ہے کمرشل کی طرف ہمیں جانا پڑ رہا ہے. ایک وقفہ ہے جی, وقفے کے بعد واپس آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ختم ہو جاؤں میری بس آرزو یہ ہے, وہیں میں ختم ہو جاؤں میری بس آرزو یہ ہے, وہیں سے زندگی پاؤں, وہیں سے زندگی پاؤں میری بس آرزو یہ ہے. میرے ہاتھوں میں دامن آپ کا ہو اور محشر ہو, میرے ہاتھوں میں دامن آپ کا ہو اور محشر ہو, حضور حق میں یوں جاؤں, حضور حق میں یوں جاؤں میری بس آرزو یہ ہے, وہیں سے زندگی پاؤں, وہیں سے زندگی پاؤں میری بس آرزو یہ ہے. میرے آقا میرے مولا کرم اتنا تو ہو مجھ پر, میرے آقا میرے مولا کرم اتنا تو ہو مجھ پر کہ میں جب چاہوں چلا جاؤں, میں جب چاہوں چلا جاؤں میری بس آرزو یہ ہے, وہیں سے زندگی پاؤں, وہیں سے زندگی پاؤں میری بس آرزو یہ ہے. ہر مومن کی آرزو یہی ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, خوش رہیے. بہت خوبصورت کلام ثنا کی آواز میں ہم سن رہے تھے, بہت ہی پیارا خوبصورت کلام. اور ناظرین, ٹرانسمیشن کے سپانسرز کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. ٹرانسمیشن کے سپانسرز کی بات نہ کریں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے جی. بہت سارے ٹرانسمیشن میں سپانسرز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بہت زبردست کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں بات کروں, doriva360.uk ہے جی ہمارے ساتھ موجود ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل. ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہے نیلسن پینٹس,
کہ جو کہتا ہے رنگ زندگی کا، اور زندگی میں اگر رنگ نہ ہو تو زندگی پھیکی ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ چاہیے جی نیلسن پینٹس استعمال کیجئے تاکہ رنگوں سے زندگی بھر جائے. ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن کے اسپانسر میں شامل ہے وائلڈ وینچر واٹر پارک، جس کی طرف سے ہم دے رہے ہیں اپنے ناظرین کو 1,00,000 روپے کی فری ممبرشپ، اور صحیح سوال کے جواب پہ ملے گی. 1 سال کی ممبرشپ ہے جو کہ وائلڈ وینچر دے رہا ہے. وائلڈ وینچر واٹر پارک ہے جس کی طرف سے آپ کو 1 سال کی فری ممبرشپ ملے گی. اس کے ساتھ ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے جمانی گروپ آف کمپنیز. جی ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے پاکولا ملک، ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے ہمارا، اور پاکولا ملک کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے وائٹل ٹی، یونیلیور، شوکت خانم، الخدمت، اور ساتھ ساتھ جی شامل ہے ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں لولی اینجل کاسمیٹکس، جو کہتا ہے لو یور اسکن. لولی اینجل کاسمیٹکس جو ہے وہ ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے جو کہتا ہے لو یور اسکن، اور یہ جو ہے سلور برڈ کاسمیٹکس کی جی یہ برانڈ ہے لولی اینجل کاسمیٹکس، اور ان کا جو سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ لو یور اسکن، یعنی کہ اگر آپ کو اچھے اچھے خوبصورت قسم کے اپنی اسکن کے لیے پروڈکٹس کا استعمال کرنا ہے زندگی میں تو جی سلور برڈ کاسمیٹکس کی یہ لولی اینجل کاسمیٹکس ہے، جو کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں خوبصورت اپنی جلد کے لیے تو ان کے جو بڑے زبردست قسم کے یہ برانڈز ہیں جو کہ بڑے آرگینک طرح سے کام کر رہے ہیں. تو تھینک یو سو ویری مچ تمام اسپانسرز کا. جی کمنگ بیک ٹو دی پروگرام، جی واپس آ جاتے ہیں اور جو ایک ماحول بنا ہوا تھا بڑا زبردست اس پہ بات کرتے ہیں. علامہ محسنی صاحب کی طرف جاؤں گی. سر آپ سے بھی میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا موقف اپنا بھی بیان کر دیں جو بات گفتگو ہو رہی تھی ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوائنٹ یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ سیدہ نے باغ فدق کا مطالبہ کیا یا زمین فدق کا مطالبہ کیا، اور حضرت نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ ہم جو انبیاء میراث چھوڑتے ہیں وہ میراث تو علم کی میراث ہوتی ہے، اور وہ جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو اس کے جواب میں بیوی نے کیا کہا وہ بھی تو بیان ہونا چاہیے نا پروگرام میں. جی سیدہ نے کہا کہ یہ کمال کی بات ہے کہ میراث میرے باپ کی ہو اور بیان تجھ سے کیا جائے. ایک بات. دوسری بات، سیدہ نے کہا کہ یہ بات رسول نے مجھے کیوں نہیں بیان کی، میراث میرے باپ کی ہے نا. تو اصولاً تو باپ کو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ بیٹی میرے بات میراث کے لیے دربار میں مت چلی جانا، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اس حدیث کے تیرے پاس کتنے گواہ ہیں؟ جو تو یہ حدیث بیان کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ یہ مجھ سے رسول اللہ نے کہی تھی. اس کے بعد بی بی نے آیتیں پڑھی ہیں، اور یاد رہے کہ حدیث کے مقابلے میں جب بھی آیت آ جاتی ہے تو حدیث انویلڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں جھول نہیں ہے. اور اب میں وہ بی بی نے 7 آیتیں پڑھی ہیں، میں آپ کو 2 آیتیں پیش کرتا ہوں جو یہ اسٹانس کریٹ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. سورہ نحل کی آیت ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤدا، سلیمان نے داؤد کی وراثت کو پایا. سلیمان بھی نبی تھے، داؤد بھی نبی تھے. تو یہاں پر تو سلیمان داؤد کی وراثت پا رہے ہیں، بی بی سیدہ نے فرمایا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فاطمہ محمد کی میراث کو نہ پائے؟ ایک بات. پھر فرمایا کہ سورہ مریم میں پروردگار نے یہ کہا ہے کہ جناب زکریا نے کہا رب حبلی من لدن کا ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب، پالنے والے مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، ولی ایک وارث عطا کر دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو. تو یہاں پر بھی وارث کا لفظ ہے. اور پھر زکریا کو یحییٰ عطا ہوئے جو آل یعقوب کے وارث بنے، تو یہاں پر بھی زکریا کے وارث یحییٰ ٹھہرے. تو یہاں پر بھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وراثت تو ملتی نہیں ہے. دونوں 7 آیتیں بی بی فاطمہ نے پڑھی ہیں. اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. سامنے والے نے جو آرگو کیا وہ ایک حدیث ہے، یہ آیت ہے قرآن کی. اب جو یہ اسٹانس کریٹ کیا گیا کہ بی بی فاطمہ ناراض نہیں ہوئی، اور یہ ایک بات غلط بات ہے، یہ پھیلائی گئی ہے. میرے پاس بخاری ہے اور صحیح بخاری، اس کی 4 حدیثیں کھلی ہوئی ہیں اور بہت حدیثیں ہیں. میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، پوری حدیث تو نہیں،
کہ حضرت ابو بکر نے اس سے استدعا کی کہ رسالت مآب نے اس ترکے میں سے جو اللہ نے سرکار دو عالم کو بطور فے عنایت کیا تھا ان کا میراثی حصہ ان کو دے دیں. تو صدیق اکبر نے جواب دیا کہ رسول فرما گئے تھے کہ ہمارے مال میں میراث نہیں ہوتا, جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اس پر جناب فاطمہ ناخوش ہوئی. بیوی فاطمہ کا ناراض ہونا, فاطمہ تو بزۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جو اس سے ناراض ہو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ رسول بخاری میں فرما چکے ہیں. ٹھیک ہے, فاطمہ ناخوش ہوئی اور اپنی وفات تک صدیق اکبر سے گفتگو نہ کی. یہ آپ کو میں اسکرین شاٹ بھی دے دوں گا, حدیث نمبر بتا دیتا ہوں, 3092. صدیق اکبر سے بی بی فاطمہ نے وفات تک بات نہ کی, 3092. اس کے بعد 4240. اس کے بعد حدیث ہے 4240 کے بعد حدیث ہے, ہاں یہ دو حدیثیں تو میرے سامنے کھلی ہوئی ہیں, دو جگہ پر تو میرے پاس ابھی کھلی ہوئی ہیں, اور بھی آپ کو یہ ثابت کر دوں گا میں. لیکن صحیح اس سند حدیث ہے کہ بی بی فاطمہ نے صدیق اکبر سے اپنی وفات تک کلام نہیں کیا, اور جس سے سیدہ ناراض ہوں اس سے رسول ناراض ہیں, اور جس سے رسول ناراض ہوں اس سے اللہ ناراض ہے. اور بیوی نے اپنے معاملے میں آیتیں پیش کی ہیں, سامنے والے نے حدیث پیش کی ہے, جس کا وہ تنہا راوی ہے, اس کے پاس اس کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے. تو آیت کے مقابلے میں حدیث انویلڈ ہوتی ہے, یہ بات یاد ہے. یہ جو قرآن کی جو آیتیں بیان کی ہے, اس میں ایک مفسر کی تفسیر لا کر دے دے کہ جس میں یہ کہا ہو کہ انہوں کو مال کا جو مال تھا, مال کا یہ داؤد علیہ السلام کے مال کا ان کو وارث بنا, وہ تو نبوت کے وارث بنایا گیا نا, علم کا وارث بنایا. میں نے کیا کہا, علم کے وارث کی بات کی نا میں نے, کہ اللہ کے رسول کیا چھوڑ کے جاتے ہیں, اللہ کے انبیاء علیہ السلام علم چھوڑ کر جاتے ہیں. حضرت داؤد کیا چھوڑ کے گئے, علم چھوڑ کے گئے نا, کوئی مال کا تذکرہ نہیں ہے. یہاں پہ آل یعقوب یحییٰ علیہ السلام کو کیا ملا, مال و متاع میں لکھا ہے, قرآن میں دکھا دے مجھے کہیں پہ, ایک مفسر کی تفسیر دکھا دے کہ وہاں پہ لکھا ہو کہ وہ ہیرا زیورات چھوڑ کے گئے تھے, تخت و تاج چھوڑ کے گئے تھے, گھر مکان چھوڑ کے. وہاں پہ بھی جو تذکرہ کس چیز تذکرہ ہے کہ وہاں پہ بھی نبوت چھوڑ کے گئے, علم چھوڑ کے گئے. رہی بات یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, 1400 سال سے ایک اختلافی مسئلہ ہے. کچھ مفسرین کچھ محدثین کہتے ہیں, جس طریقے, ایک بات تو واضح کر دوں کہ جس طریقے سے ہمارے نزدیک قرآن مجید جس راستے سے آیا ہے, یعنی صحابہ کے طریقے سے آیا ہے, صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے, کسی ڈائریکٹ عزرائیل علیہ السلام نے ہمیں نہیں دیا ہے. قرآن نبی کے سلسلے میں نازل ہوا, جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے, آپ علیہ السلام سے صحابہ نے سنا, صحابہ سے ہم نے سنا, اور احادیث بھی اسی راستے سے آیا ہے, کوئی دوسرا راستے سے نہیں آیا. احادیث بھی اسی راستوں سے آیا کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا, صحابہ نے سنا, ہم نے سنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کہنا کہ یہ ایک اب یہ ہے کہ جہاں پر یہ جو مختلف روایات ہیں, مختلف, یہ بات واضح ہے کہ امی عائشہ, امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑا, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں آخری دنوں میں کوئی خلش نہیں تھی, کوئی نہیں. میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ گھرانہ ہے حسین جو اپنے حق کے لیے اپنے گردن کٹوا دے, وہ اپنے حق کو کیسے ابو بکر کے آگے چھوڑ دے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ, بہادر شخص, اس جیسا بہادر آدمی جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ پوری کائنات ایک طرف ہو, حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک طرف ہو, وہ اپنے اہلیہ کا وہ چھوڑ دے, حق چھوڑ دے, سوال ہی پیدا نہیں تھا. حق بات یہاں پہ دلیل کی تھی, اور دلیل کی بنیاد پر. اور دوسری بات, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کوئی عام آدمی تھے کہ ان سے سند مانگا جاتا, جس کے بارے میں یہ متفقہ فیصلہ امت مسلمہ کا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد کوئی شخص اگر دنیا میں سچے کھرے اچھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذات ہے. تو اب اس کے بارے میں کیا ان کے سامنے سند کی بات کی بلا شبہ ناظرین دونوں فقہوں سے آگے بات, میں نے جیسے کہ اس سے پہلے بھی بات کی کہ دیکھیں آج سے 1450 سال پرانی یہ بات تو ہے, اور بات جہاں ہے وہیں پہ جس گھرانے کی ہم بات کر رہے ہیں یا جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تمام لوگ بڑے ہی محترم ہیں, اور وہ تمام لوگ, اس میں جو ایک پازیٹیو چیز جو ہمیں دیکھنی چاہیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو وہ آپس میں کیسے کوئی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے, شاید ہم لوگوں سے کہیں نہ کہیں غلطیاں ہو رہی ہوں گی, لیکن وہ تمام لوگ تو ان کے ساتھ تھے, ان کی زندگی کے ساتھی تھے, کوئی سگے رشتے میں اور کوئی اس سے بڑھ کر بھی تھا جو اگر خون کے رشتوں میں نہیں تھا. تو ہم سب کو
اس بات میں میرے خیال سے یہ جو ہے لڑائی جھگڑوں میں نہیں جانا چاہیے. بہرحال میں حضرت فاطمہ کی کچھ خصوصیات ہیں جن کے اوپر بات کرنا چاہ رہی تھی. بعض ایسی چیزیں جو آپ کی ذات کے ساتھ مختص ہیں وہ آج بھی پوری دنیا کے سامنے جو ہیں وہ بڑے سوال بھی ہیں اور لوگ اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کی قبر کا پوشیدہ رہنا ایک معاملہ ایسا کہ دنیا آج بھی یہ جاننے سے قاصر ہے کہ آخر آپ نے اپنے شوہر نامدار حضرت علی شیر خدا کو یہ وصیت کیوں کی کہ میری قبر پوشیدہ رکھی جائے, میری قبر کو ظاہر نہ کیا جائے اس طرح سے. پھر آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں, اس کے اوپر بات ہوتی ہے. اہل ضمیر و اہل دانش کے سامنے ایک سوالیہ نشان ہے کہ آخر آپ کو جنازہ رات کی تاریکی میں کیوں اٹھایا گیا. کسی شخص کی معاشرتی حیثیت کا اندازہ لگانے کا ایک معیار یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ اگر اس کے کسی عزیز کی وفات ہوتی ہے تو کتنے لوگ اس کے جنازے میں شریک تھے. تو لمحہ فکریہ یہ بھی آتا ہے, لوگ سوال کرتے ہیں کہ خاتم النبیہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کونین کی بیٹی کا جنازہ رات کی تاریکی میں کیوں اٹھا اور اس میں صرف 13 لوگ شامل کیوں تھے. پھر آپ کی وفات کے حوالے سے بھی جو ہے سوالات سامنے آتے ہیں. وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک کی جہاں بات ہوتی ہے کہ جی 18 سال تھی, تاریخی کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ آپ کسی مرض کا شکار تھیں, طویل علالت کا شکار تھیں. پھر آخرکار ایسا کیا ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے 75 یا 95 دن کے بعد ایک الگ الگ جو روایات ہیں ان کے مطابق آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. پھر خواتین کی تعلیم و تربیت میں آپ کا کردار بڑا سامنے آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کہ احکام اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے عورتوں کی ان کی ذمہ داری سے آشنا کراتی تھی. آپ کی کنیز اور شاگردہ فضا جو ہے وہ 20 سال تک قرآن کی زبان میں کلام کرتی رہیں اور جب بھی وہ کوئی بات کہنا چاہتی تھی قرآن کی آیت کے ذریعے اپنی بات کو بیان کرتی تھی. اسی طرح حضرت فاطمہ علیہ السلام نے نہ یہ کہ صرف علم حاصل کرنے سے تھکتی تھیں بلکہ دوسروں کو دینی مسائل سکھانے میں حوصلہ, ہمت اور بہم کوشش رکھتی تھیں. اور ایک روز اسی طرح سے کچھ واقعات ہیں جس کے اوپر ہم مزید بھی بات کرتے ہیں, لیکن اس میں سب سے اچھی بات جو ہم کر رہے ہیں آج کی وہ یہ کہ ہم ایسی ہستی کے بات کر رہے ہیں کہ جس پہ ہم سب آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں, اس لیے کیونکہ وہ ہمارے سرور کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں اور خواتین جتنی بھی ہیں جنت میں ان کی سردار خاتون ہیں. پھر ایک اور بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس بات کا بلا شبہ واضح کیا کہ جس نے ان کو جو ہے نقصان پہنچایا ہے, ان کو ناراض کیا تو گویا اس نے مجھے ناراضگی پہنچائی یا مجھے جو ہے وہ نقصان دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے محبت تو ہمارا دین کا حصہ ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے, کیونکہ جس کائنات کے ہم بات کر رہے ہیں سردار کی, تو اس کی پھر اولاد اور باقی سب سے ہم کیسے کوئی کینہ یا بغض رکھ سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کے اوپر ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. علماء کرام سے بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں اور علماء کرام سے باتوں کا سلسلہ جاری بھی رہے گا کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے, افطاری کے بالکل وقت قریب آ گیا ہے. اب میرے ساتھ ہماری جو بہت پیاری سی بیٹھی ہیں مہمان گیسٹ, ان کی طرف تھوڑا سا چلے جاتی ہوں. علینا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو فزیو تھراپی میں خاص طور پہ جیسے بہت ساری چیزیں تو آپ نے بتا دی ہیں ہم کرتے ہیں, لیکن یہ کیا ہاؤ ڈز فزیو تھراپی ایڈ ان پوسٹ مارٹم ریکوری, یہ ریکوری کے حوالے سے کیسا رہتا ہے؟ اور اگر خواتین کو مینیج کرنی ہے اپنی کوئی بھی روٹین, جیسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم لوگ بھی بہت زیادہ تھک جاتے ہیں, گھر جاتے ہیں تو ہمیں اتنے زیادہ کریمپس آ رہے ہوتے ہیں یا نوڈنگز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا, تو اس میں ہمارے لیے فزیو تھراپی کتنی امپورٹنٹ ہے اور کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ اچھا, جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ ورکنگ وومن جو ہوتی ہیں یا تو ان کا زیادہ بیٹھنے کا کام ہوتا ہے یا زیادہ کھڑے رہنے کا کام ہوتا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو پٹھے ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں یا ٹائٹ ہو جاتے ہیں, سخت ہو جاتے ہیں. تو جب آپ ایٹ دا اینڈ گھر جاتے ہیں اور آپ جب لیٹتے ہیں, سونے کی کوشش کرتے ہیں, تب وہ آپ کو درد کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ گٹھلیاں بن جاتی ہیں پٹھوں میں, تو جب اس گٹھلی میں خون کا دورانیہ کم ہوگا تو وہ اور زیادہ تکلیف دیں گے آپ کو. تو اس کے لیے فزیو تھراپی بہت ضروری ہے, کیونکہ فزیو تھراپی میں ہم ان گٹھلیوں کو جو ہے وہ ختم کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان پٹھوں کو ریلیکس کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ایکسرسائز بہت ضروری ہے. اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو, اگر آپ دن میں اپنا آدھا گھنٹہ بھی نکال لیں اپنے لیے, اپنی باڈی کے لیے, بہت ضروری ہے وہ. آپ صرف واک ہی کر لیں, آپ نہ جائیں جم, آپ یہ فینسی جمس میں نہ جائیں, ایکسرسائزز نہ کریں, جسٹ 30 منٹس کی آپ واک کر لیں, اسٹریچنگس کر لیں. ایسی بہت ساری اسٹریچنگس ہیں جو سٹنگ پوسچر میں آپ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں, یا آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کھڑے ہوئے کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ نے کہا ہے پوسٹ
पोस्ट पार्टम में क्या होता है कि एक पूरा कट लग के जो है आपकी बॉडी पे एक बड़ा सारा कट लगता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो वहाँ के मसल्स जो हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से दूसरे मसल्स पे लोड आता है। तो जब उन मसल्स के ऊपर लोड आएगा तो वो एक टाइम तक तो बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद तकलीफ देने लग जाएंगे। तो ये हम फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं, जो मसल्स इनएक्टिव हो चुके हैं हम उन्हें वापस एक्टिवेट करते हैं, और जो मसल्स ओवर एक्टिव हो चुके हैं हम उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये काम उन मसल्स के हैं उनको करने दें। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, और उसके बाद जो स्कार बन जाता है उसको स्कार को भी हम ठीक करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी फिजियोथेरेपी से एक्सरसाइजेज स्कार्स को हम ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल जो ऑपरेट हुए वो बिल्कुल बिल्कुल जो this is very important. स्कार में बिल्कुल एडिशंस वो बहुत सख्त सा बन जाता है, ठीक है, तो उसको हम स्कार मोबिलाइजेशन कहते हैं। तो हम उसके जरिए जो स्कार को जो है वहाँ की जो स्किन है उसको वो लाइट हम वो टाइट हो जाती है ना, तो उसको हम रिलैक्स करते हैं। दिस इज न्यू एडिशन इन माय नॉलेज एज वेल, बिकॉज जो कट लग के अगर कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ हुआ है तो उस जगह को बिल्कुल ऐसा होता है कि ये मेरे राइट साइड का एक वो हुआ हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा, ये बड़ी अच्छी आपने बात बताई अलीना, और थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस वैल्यूएबल नॉलेज एंड शेयरिंग विद द व्यूअर्स एज वेल। अगर आपने कोई सवाल अलीना से भी करना है तो आप क्विकली कॉल कर सकते हैं। मैं इन मीनवाइल अपने उलमा किराम की तरफ वापस जाऊंगी। एक सवाल आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए आज के ज़माने की औरत के हवाले से कि किस तरह फातिमा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अपने लिए मशरे राह करार दे सकती है। मैं चाहूँगी ब्रीफली दोनों कर दें क्योंकि फिर हमने दुआ की तरफ भी जाना है। जी, बीवी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ना फ़कत ये कि एक घरेलू खातून थी, बल्कि एक दफ़ा उनको इनविटेशन मिला यहूदी खानवादे की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से, कि वो आएँ और शादी में आएँ, और उनको इसलिए इनवाइट किया गया कि एक गरीब घराने से हैं तो उनको डिफेम किया जाएगा या ये कहा जाएगा कि ये तो मोहम्मद की बेटी है, ये क्या पहन कर आ जाएंगी। लेकिन जन्नत से उनका जोड़ा आया और वो सैयदा उस घराने में गई। आज भी वो मदीना में वो घर मौजूद है। मैं खुद अपनी आंखों से जब भी उम्रे पे जाता हूँ वो घर देख कर आता हूँ। सुभान अल्लाह। बीबी सैयदा वहाँ गई। 80 अफराद उनके ज़र्क बर्क लिबास को, जो जन्नती लिबास था, उसको देख कर यहूदी अफराद ईमान लेकर आए, और पहले तो वो बेहोश हो गए। इसके बाद वो बीबी सैयदा ने उनके ईमान लाने के बाद उनका निकाह पड़ा। बीवी फातिमा एक सोशल वर्कर थी। रात की तारीकी में एक खातून आई और उन्होंने कहा कि सैयदा, हम आपके मुसलमान हो गए, पहले हम यहूदी थे, हम आप पर कलमा गो हो गए, आपके वालिद ग्रामी का कलमा पढ़ते हैं, लेकिन अब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी अब हमें एक्सेप्ट नहीं करती, और मेरे घर में मैयत हो गई है मेरे शौहर की। आप बताइए, जो मुझे याद पड़ता है कि आप बताइए कि मैं क्या करूं। बीवी ने कहा कि मैं चलती हूं और मैं तुम्हें गाइड करती हूं कि किस तरह से गुस्ल दिया जाए। और बीबी ने रात की तारीकी में उस मैयत को गुस्ल के लिए गाइड किया और उस खातून ने अपने शौहर को गुस्ल दिया। तो फ़कत ये कि ना वो घरेलू खातून थी बल्कि वो एक सोशल वर्कर भी थी, और बीवी ने बहुत सारी ख़वातीन दिन में आया करती थी मसले मसाइल पूछने के लिए, और वो बीवी अपना वक्त निकाल के लोगों को गाइड भी किया करती थी। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन के मसले होते हैं, जो ख़वातीन ही बता सकती हैं, वो रसूल इस्लाम नहीं बयान किया करते थे। अक्सर वो सैयदा के पास भेजा करते थे कि जाओ मेरी बेटी से पूछो, मेरी बेटी तुम्हें इसका हल बताएगी। सुभान अल्लाह। और बिल्कुल इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। वेरी क्विकली जी मुफ्ती साहब। बस बिल्कुल अल्लामा साहब तो सही फरमा रहे थे। बिल्कुल ये कि एक बात ये है कि सारी बातें अपनी जगह। ये बात है कि उनकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत पहलू ये है हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह कि वो एक वफ़ा शुआर खातून है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जो कि गुर्बत थी उनके घर में, उसकी वजह से उनको वसीयत की अल्लाह के रसूल ने कि फ़ातिमा कोई ऐसी चीज़ का कभी डिमांड मत करना, चाहत मत करना कि जिसको अली पूरा ना कर सके और तुम्हें तकलीफ़ हो। तो इस वजह से पूरी ज़िंदगी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं की। यहाँ तक कि जब एक मरतबा शदीद बीमार हो गई, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने बहुत इसरार से पूछा कि आप कोई एक चीज़ की फरमाइश करें ताकि मैं उसको पूरा करूँ, मेरी दिल को कल भी ख्वाहिश खुशी होगी। तो बहुत इसरार के बाद उन्होंने ख्वाहिश की कि मुझे एक अनार खाने का शौक़ है, जो कि हज़रत अली ने उनके लिए इंतज़ाम किया। इसके अलावा एक बेहतरीन माँ भी थी, एक बेहतरीन बीवी के, एक बेहतरीन बेटी के साथ एक बेहतरीन, जो बीवी के बाद एक बेहतरीन माँ थी कि हज़रत हसनैन करीमैन की बेहतरीन परवरिश की। घरों में फाका हुआ करता था, कई कई दिन का फाका हुआ करता था, मगर बावजूद इसके बच्चों को कभी मांगने के लिए किसी के दहलीज पे नहीं भेजा, बल्कि एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ लाए और देखा कि हसनैन करीमैन ज़ारो कतार रो रहे,
اور اس قدر شدت کے ساتھ انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے. بولے یا رسول اللہ کئی دنوں سے فاقہ ہے, کچھ نہیں ہے کہ ان کو کھانے کے لیے پیش کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک حضرت حسنین کریمین کے منہ پہ رکھا اور انہوں نے چوسنا شروع کیا جیسے کہ ایک بچہ ماں کے دودھ کو پیتے اسی طرح پینا شروع کیا, یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے. تو یہ ان کا ایک بڑا کارنامہ کہہ سکتے ہیں. ان کی زندگی خوبصورت پہلو ہے کہ بہترین بیٹی بھی بنی, بہترین معلمہ بھی تھی, اور عظیم ترین خاتون ہوئی, ایک بہترین بیگم بھی, بیوی بھی, اور پھر ایک بہترین ماں بھی. سبحان اللہ. میں چاہوں گی ایک تو بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا, علینا آپ کا بھی, علامہ صاحب آپ کا, مفتی صاحب آپ کا, اور ثنا کاشف آپ کا بھی. میں چاہوں گی علامہ صاحب دعا کروا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کی تمام برکتوں کو, رحمتوں کو حاصل کرنے کی, سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس ٹرانسمیشن میں جتنے افراد نے اپنا حصہ ڈالا, جس بھی اعتبار سے, خاص طور پہ یہ ہمارے بیک اینڈ پہ جو کوششیں کرتے ہیں, ان کی کاوشوں کو, کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. دین کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزوں کو بہترین انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو دیکھنے سننے والے ہیں, جو حاجات لیے بیٹھے ہیں اپنی بارگاہ میں, اسے قبول و منظور فرمائے. حبیب خدا کی زیارت اس سال, ہر سال اور بار بار نصیب فرمائے. حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. پروردگار سے دعا ہے کہ رمضان کو صحیح طریقے سے اختتام پذیر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پورا سال اس کا فرما بردار رہنے کی, پوری زندگی اس کا فرما بردار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد. آمین. اللہ آمین یا رب العالمین. اور میرے ساتھ ثنا موجود ہیں, اور انہی کے کلام سے میں ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف بڑھوں گی, اسی دعا کے ساتھ اور اسی بات کے ساتھ کہ زندگی رہی تو کل ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اوور ٹو یو ثنا. دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ, دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ, زوجہ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ, زوجہ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ, طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ, طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ, ظاہرہ عابدہ سیدہ فاطمہ, ظاہرہ عابدہ سیدہ فاطمہ, نسل پاک پیغمبر کی بے شک غمی, نسل پاک پیغمبر کی بے شک غمی, جان شاہ تنا سیدہ فاطمہ, جان شاہ تنا سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ, دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ.